آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار. ہمارے ساتھ جانے مانے مسلم اسکالر، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ اور ساتھ ہی پورو راجیہ سبھا سانسد عبید اللہ خان اعظمی صاحب موجود ہیں. عبید اللہ صاحب، اس وقت جو ہے ایک عجیب سی کشمکش میڈیا میں ہو رہی ہے، اور آپ خاص طور سے آپ نے پارلیمنٹ کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، سماج کو بھی دیکھا ہے، سیاست کو بھی دیکھا ہے. جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے. اگر بھیڑ میں کھو گئی آدمیت، اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے. سیدھی بات یہ ہے کہ سیاست نام تھا خدمت کا، اور مذہب نام تھا خدا کی عبادت کا. سیاست کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا ہے اس دور میں، اور مذہب کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا ہے اس دور میں. اور جن لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے وہ نہ مذہب کے ہیں اور نہ سیاست کے ہیں. اور ہمارے ملک کے عوام کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی عوام شور میں گم ہے اور شعور سے خالی ہے. جب تک یہ ماحول رہے گا یہ دھند نہیں چھٹے گی، اور ہندوستان ماضی کی شاندار روایات سے محروم ہو جائے گا. اس دور کو ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن عبید اللہ صاحب، آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، پھر آپ پہ آروپ لگا دیں گے، جن پہ آپ آروپ لگا رہے ہیں وہ آپ پہ الٹا آروپ لگا دیں گے کہ آپ تو دیش کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں کسی پہ نہ آروپ لگا رہا ہوں نہ دیش کے خلاف بات کر رہا ہوں. یہ دیش رام کے سماجک نیائے کا دیش ہے. یہ دیش کرشن کی محبت بھری بانسری کا دیش ہے. یہ دیش خواجہ نظام الدین اولیاء اور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کے پیار کا دیش ہے. یہ دیش گوتم بدھ اور گرو نانک کے وچاروں کا دیش ہے. جس دیش میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا ہندوستان کہاں ہے. تو اس میں اپنے دیش کی عظمت جو کھوئی جا رہی ہے، میں تو اپنے دیش پریم کی بنیاد پر اپنے دیش کی اس عظمت کی بات اور اس گورو کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان کی پہچان تھا. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جہاں جس سمت نظر اٹھتی ہے شعلہ ہے، دھواں ہے. میں ڈھونڈ رہا ہوں میرا ہندوستان کہاں ہے. عبید اللہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانی روایات کھو گئیں. گاندھی کا ذکر آپ نے کیا، خواجہ صاحبان کا آپ نے ذکر کیا، گرو نانک اور لوگوں کا ذکر کیا آپ نے، کرشن اور رام کا ذکر کیا. کیا وجہ رہی کہ جو بھارت کی اتنی عظیم لیگیسی تھی وہ کیوں کھو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے پیچھے صرف خود غرضی اور انسانیت کی خدمت نہ کرنے کا جذبہ اور دولت کی لالچ کار فرما ہے. اگر ہندوستان کو دیانت، محنت اور علم کی روشنی میں آگے بڑھایا گیا ہوتا تو آج یہ بدقسمتی کے دن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. لیکن ذمہ داری تو جس سماج سے آپ آتے ہیں، مسلم سماج سے، اقرا کا تمغہ تو اس کو دیا گیا تھا نا، تو وہ کہاں پیچھے چلی گئی؟ ایسا ہے، اس نے بھی اقرا کے فلسفے سے غفلت برتی اور دوسروں نے بھی انسانیت کے فلسفے سے غفلت برتی. ہم سب کے سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں اپنی روایات کو اپنے ہاتھوں سے مٹانے کے.